بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روز عاشور سن 61 ہجری میدان کربلا میں شہادت پانے والے مسلم بن اوسجا، ان کے فرزند اور زوجہ مسلم کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت امام حسین کے انصار میں جناب مسلم بن اوسجا ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ اصحاب حسینی کے میمنہ پہ جب حملہ ہوا تو آپ اس میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والوں میں ہیں۔ آپ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں جب جاتے تو مولا کائنات انہیں برادر کہہ کر خطاب فرماتے۔ جناب امیر کی بارگاہ میں یہ مرتبہ آپ کے تقوی، پرہیزگاری اور محبت اور اطاعت کی بنا پر تھا۔ آپ نے قرآن مجید بھی جناب امیر سے پڑھا تھا اور آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شامل رہے تھے، اور جس وقت کے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ وارد ہوئے ہیں تو جناب مسلم بن اوسجا دربان خانہ مسلم بن عقیل تھے۔ پھر سے انتظار میں رہے کہ امام حسین کوفہ تشریف لائیں تو شرف زیارت حاصل کریں، یہاں تک کہ انہیں خبر ملی کہ امام حسین سے کوفی لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کوفے کی فضا سازگار نہیں اور امام حسین ابھی سفر ہی میں تھے کہ ایک منزل پر جناب مسلم بن اوسجا آ کر شامل لشکر حسینی ہوئے۔ جب امام علی مقام نے شب عاشور اپنے اصحاب سے خطاب فرماتے ہوئے اجازت دی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ چلا جائے، تو سب سے پہلے اصحاب میں مسلم بن اوسجا نے اظہار وفاداری کیا تھا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جان بچا کر چلے جائیں، نرغِ آدھا میں آپ کو چھوڑ جائیں۔ مولا اگر آپ کی نصرت میں شہید ہوں اور پھر زندہ کیے جائیں اور پھر شہید ہوں، تب بھی ہم آپ کو ان کوفیوں اور شامیوں کے سپرد نہیں کر سکتے، اور آپ کا حق اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی نصرت میں قتل ہوں۔ نفس المحموم میں ہے کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں شدید جنگ کی اور وہ رجس پڑھ رہے تھے۔ اگر میرے بارے میں سوال کرو تو میں شیر نر ہوں، اس قوم کی شاخ سے جو بنی اسد کے چوٹی کے لوگ اور سردار ہیں۔ بس جو شخص ہم پر ظلم کرے وہ راہ راست سے ہٹا ہوا اور بے نیاز جبار خدا کے دین کا کافر ہے۔ بس انہوں نے دشمنوں سے جنگ کرنے میں انتہا کر دی اور اس بلا کی ہولناکیوں پر صبر کیا، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ راوی کہتا ہے جب غبار ہٹا تو اچانک انہوں نے مسلم کو زمین پر پچھڑے ہوئے دیکھا۔ پس حسین چل کر مسلم کے پاس پہنچے تو ابھی ان کی کچھ رمق باقی تھی، تو آپ نے فرمایا تیرا پروردگار تجھ پر رحم کرے اے مسلم بن اوسجا۔ انہی سے بعض اپنے مقصد کو پورا کر چکے اور بعض انتظار میں ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور حبیب ابن مظاہر ان کے قریب ہوئے اور کہا دشوار ہے میرے لیے آپ کا زمین پر پچھڑنا، اے مسلم آپ کو جنت کی خوشخبری ہو۔ تو مسلم نے بھی نے کمزور آواز میں جواب دیا تھا خدا آپ کو بھی خیر و بھلائی کی بشارت دے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو جناب مسلم ابن اوسجا نے وقت آخر وصیت کی تھی اور کہا تھا میں آپ کو اس کی وصیت کرتا ہوں، خدا آپ پر رحم کرے، اور اپنے ہاتھ سے امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے سامنے اور ان کی حمایت میں مرنا۔ حبیب نے کہا میں ایسا ہی کروں گا، رب کعبہ کی قسم۔ راوی کہتا ہے کس قدر جلدی وہ ان کے ہاتھوں میں وفات پا گئے۔ پس عمر بن حجاج کے ساتھیوں نے پکار کر کہا کہ ہم نے مسلم بن اوسجا اسدی کو قتل کر دیا۔ تو شبس بن ربعی نے بعض ان افراد سے جس کے گرد جمع تھے اس کے ساتھیوں میں سے کہا تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں روئیں، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو اور غیر کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہو۔ کیا تم خوش ہو کہ تم نے مسلم بن اوسجا کو قتل کیا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، بہت سے موقف اس کے ایسے ہیں کہ میں نے اسے مسلمانوں میں شرافت اور بزرگی کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے اسے آذربائیجان کے دشت و صحرا کے دن اسے دیکھا کہ ابھی مسلمان شہسوار
پہنچے ہی نہ تھے کہ مسلم بن اوسجا نے 6 مشرکین کو قتل کر دیا۔ مسلم متقی اور پرہیزگار تھے، تم نے مسلم بن اوسجا کو ناحق قتل کیا ہے اور تم خوش ہوتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ جس نے جناب مسلم بن اوسجا کو شہید کیا وہ مسلم بن عبداللہ سبابی اور عبد الرحمن بن ابی خشکار کا بجلی تھا۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آپ کی زوجہ کو ہوئی تو گریبان چاک کیے ہوئے فریاد کرتی ہوئی خیمے سے نکلی، اہل حرم کے خیمے میں آئی، فریاد کر رہی تھی، وا اوسجا وا اسدا۔ اہل حرم میں اس وقت ایک شور ماتم برپا تھا۔ مسلم بن اوسجا کا ایک بیٹا تھا جو کم سن تھا۔ جب اس نے سنا کہ بابا قتل ہو گئے تو اس نے ایک تلوار اٹھائی اور خیمے سے نکلا، میدان کا رخ کیا۔ امام حسین نے فرمایا، اے بیٹا تم کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کہ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیری ماں اس عالم غربت میں کیا کرے گی؟ امام نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ نونہال مسلم بن اوسجا کہنے لگا، اے آقا مجھے میری ماں نے کہا ہے نصرت امام حسین میں جام شہادت نوش کر۔ غرض کی زوجہ مسلم اپنے فرزند کو ترغیب دیتی اور خود میدان قتال میں بھیج رہی تھی۔ فرزند مسلم بن اوسجا میدان قتال میں پہنچا اور اپنے باپ کے حوصلے کی طرح سے اپنے حوصلے کو دشمنوں پر ظاہر کیا۔ آگے آگے وہ طفل جا رہا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی اور ساتھ ساتھ زوجہ مسلم جا رہی تھی۔ ماں کی محبت مشہور ہے، اور وہ ماں کہ جس نے حسین علیہ السلام پر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہو۔ فرزند مسلم نے رچ پڑھا، ماں سنتی رہی کہ ایک ظالم نے اس کو تلوار ماری اور وہ زمین پر گرا، اس کا سر جدا کیا اور امام حسین کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ ریاض القدس کا بیان آگے بڑھتا ہے کہ اس کی ماں نے سر اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگایا اور کہا، اے بیٹا واللہ فرزند تم نے بڑا کام کیا، تم نے مجھے سیدہ کے سامنے سرخ رو کیا۔ وہ زن غم رسیدہ شوہر اور بیٹے کا داغ لیے دل پر آ رہی تھی اور دل میں کہہ رہی تھی کہ جب شوہر نہ رہا اور فرزند نہ رہا تو کس کے لیے جینا ہے۔ اس نے ایک عمود خیمہ اٹھایا اور لشکر عمر بن سعد کے ایک پہرے دار پر ضرب لگائی اور دل میں کہتی تھی کہ میں ایک ضعیفہ ہوں، عورت ذات ہوں، حمایت اولاد فاطمہ الزہرا کرنا میرا فریضہ ہے۔ روایت ہے کہ اس مومنہ نے بھی 2 کوفی فی النار کیے۔ ابن شہر آشوب میں ہے، لشکر عمر ابن سعد کی سپاہ نے اس مومنہ کا محاصرہ کر لیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار عالم اس خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم نے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ التماس سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا، اسیران کربلا اور کل مومنین و مومنات۔